العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے صفحہ 258 کی عبارت ہے، عنوان ہے تعریف العلامہ، علامت کی تعریف۔ احکام وضعیہ کا ذکر چل رہا ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ احکام کی دو قسمیں قرار دی گئی تھی، احکام شرعیہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل آئی، احکام وضعیہ وہ احکام جن سے احکام شرع کے وضع کا تعلق ہے کہ احکام شرع کے لیے علت چاہیے، سبب چاہیے، شرط چاہیے، علامت چاہیے، تو اس لیے ان چاروں کو احکام وضعیہ کہا جاتا ہے۔ علت، سبب اور شرط کی تعریف ہو چکی ہے، آخری قسم ہے اور سب سے مختصر ہے، صرف 4 لائن ہے، 3 لائن اس صفحے کے اندر اور 1 سطر آگے کے صفحے میں ہے، تعریف العلامہ۔ دیکھیے مصنف علامت کی تعریف کر رہے ما یعرف الوجود، جو وجود کی صرف پہچان کرائے، ایسا ہوگا، وجود کی صرف پہچان کرائے، جیسے بادل بارش کے لیے ایک پہچان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بادل ہو تو بارش ہو ہی جاوے، علامت ہے وہ فقط ایک۔ ما یعرف الوجود، جو وجود کی پہچان کرائے، من غیر ان یتعلق به وجوب ولا وجود، اس کے ساتھ بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ وجوب کا تعلق ہو، ولا وجود اور وجود کا، یعنی اس کے ساتھ وجوب کا بھی تعلق نہیں ہوتا، ولا وجود اور وجود کا بھی تعلق نہیں ہوتا، چونکہ وجوب کا تعلق تو علت سے ہوتا ہے اور وجود کا تعلق شرط سے ہوتا ہے۔ گویا یہ من غیر ان یتعلق به وجوب ولا وجود، یہ قید بڑھا کر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علت کو اور شرط کو خارج کر دیا۔ علامت الگ چیز ہے، علت الگ چیز ہے، شرط الگ چیز ہے، اور اس ضمن میں سبب بھی نکل گیا، چونکہ سبب مفضی الی الحکم ہوتا ہے، جب وجوب اور وجود کا تعلق اس سے نہیں ہے، وجود شرط پر موقوف، وجوب علت کے اوپر موقوف، اور سبب بھی مفضی الی الحکم ہوتا ہے، تو سبب بھی بدرجہ اولا خارج ہو جائے گا۔ علامت صرف وجود کی ایک پہچان ہے، اور پہچان ضروری نہیں کہ اس پہچان سے اس کا وجود ہو ہی جاوے، جیسے بادل کی مثال دیا۔ یہاں تک بات علامت کی ہو گئی۔ اب آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز علامت ہوتی ہے لیکن اس کو فقہا حضرات علماء کرام اس کو شرط بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک علامت ہے، شرط نہیں، لیکن مجازاً اس کے اوپر شرط کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے احسان ہے زنا کے باب میں۔ آپ نے ماقبل میں دیکھا شرط جس کے اوپر حکم کا وجود موقوف ہوتا ہے، ان دخلت الدار فانت طالق، طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ عورت گھر میں داخل نہ ہو۔ دیکھا، وجود طلاق موقوف ہے دخول دار پر، یہ شرط ہے، ما یتوقف علیہ الحکم، جس کے اوپر حکم کا وجود موقوف ہوتا ہے۔ شرط کا یہ حال ہے،
احسان کو زنا کے باب میں فقہا شرط تو کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ شرط نہیں، کیونکہ شرط کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کے وقوع کا انتظار کیا جاتا ہے، جیسے ان دخلت الدار فانت طالق۔ اب یہ بتائیں، زنا کے باب میں احسان کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ احسان کو بھی سمجھ لیں، حالانکہ آپ جان رہے ہوں گے شریعت میں زنا کی 2 سزا ہے، جلد اور رجم۔ 100 کوڑے لگانا، رجم سنگسار کرنا۔ رجم کے لیے شرط ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، نکاح صحیح ہوا ہو دونوں کا، تو پھر رجم کیا جائے گا اس کو۔ اب آپ یہ بتائیں، احسان کو زنا کے لیے اگر رجم کرنا ہے تو احسان کی کو شرط کہا جاتا ہے، تو کیا زنا صادر ہو جائے تو صفت احسان کا انتظار کیا جائے گا؟ نہیں۔ مثلا ایک شخص سے زنا ہو گیا، اب 1-2 مہینے کے بعد اس کی شادی ہونے والی ہے، تو قاضی حاکم ہرگز ایسا نہیں کہے گا ایسا کرو، ابھی تو 100 کوڑے لگنے چاہیے، لیکن 2 مہینے کے بعد اس کی شادی ہونے والی ہے، جب شادی ہو جائے تو یہ صفت احسان والا ہو جائے گا، اب اس کو رجم کیا جائے گا، تو اس کے شادی ہونے کا انتظار کیا جائے۔ غلام سے زنا ہوا، آزادی کا انتظار کیا جائے، بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے کہ نابالغ سے زنا کا صدور ہو گیا، اب اس کو رجم کرنے کے لیے یہ اس کے بلوغ کا انتظار کیا جائے، ایسا نہیں۔ دیکھیں، شرط کے اوپر حکم موقوف ہوتا ہے، شرط کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کو احسان کو جو فقہا شرط کہہ دیتے ہیں یہ مجازن ہے۔ حکم کا وجود رجم صفت احسان پر، صفت احسان کا انتظار نہیں کیا جائے گا رجم کے لیے۔ معلوم ہوا کہ یہ حقیقی شرط نہیں بلکہ فقط ایک علامت ہے۔ حقیقی شرط کی پہچان اس کے اوپر وجود حکم موقوف ہو اور پھر اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر صفت احسان کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ زنا کے بعد زنا صادر ہوا، اس وقت جس حال میں ہے وہ وقد يسمى العلامة شرطا مثل الإحسان في باب الزنا فإنه إذا ثبت كان معرفا لحكم الزنا، جب یہ زنا ثابت ہو جائے تو یہ زنا کے حکم کی پہچان، فإنه إذا ثبت، اس لیے کہ یہ جب احسان ثابت ہو جائے تو كان معرفا لحكم الزنا، زنا کے حکم کی وہ پہچان کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ ان یوجد الزنا بصورته، کہ زنا اپنی صورت اور شکل میں پائی جائے اور اس کے علت ہو کر منعقد ہونا موقوف ہو وجود احسان پر۔ ایسا نہیں کہ زنا مثلا ابھی ہے لیکن ابھی صفت احسان والا نہیں تھا، تو کہے کہ 2 مہینے کے بعد آزاد ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، یا اس کی شادی ہونے والی ہے، اس وقت یہ صفت احسان والا ہو جائے گا، پھر اس کو رجم کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَيَتَوَقَّفُ انعقاد عِلَّةً عَلَى وُجُودِ الْإِحْسَانِ فَلَا، تو ایسا نہیں ہے۔ صفحہ پلٹ لیتے ہیں جی۔ وَلِهَذَا لَمْ يَضْمَنْ شُهُودُ الْإِحْسَانِ إِذَا رَجَعُوا بِحَالٍ، جب یہ حقیقت میں شرط نہیں ہے بلکہ فقط ایک علامت ہے، مجازن اس کو شرط بول دیا جاتا ہے احسان کو۔ اب اس کے اوپر کہہ رہے کہ اگر شہود احسان رجوع کر لیں گواہی سے تو ان کو کچھ زمان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ 4 گواہوں نے گواہی دی کہ شخص نے زنا کیا، ہو گئی بات، زنا کی سزا اس کو ملنی ہے۔ بعد میں 2 گواہوں نے گواہی دی کہ یہ شخص صفت احسان والا ہے، یہ شخص صفت احسان والا ہے، لہذا اس کو رجم ہونا چاہیے۔ حاکم نے، قاضی نے رجم کر دیا۔ بعد میں احسان کے گواہوں نے، جنہوں نے صفت احسان کی گواہی دی تھی، رجوع کر لیا کہ نہیں، وہ صفت احسان نہیں رکھتا تھا، محسن بھی اس کو بولا جاتا، محسن نہیں تھا، صفت احسان والا نہیں تھا،
محسن صفت احسان والا محسن جس کے اندر صفت احسان کو ثابت کیا جائے۔ بہرحال شہود احسان نے جب رجوع کر لیا زمان واجب نہیں ہوگا ان کے اوپر، چونکہ اصل سزا کی جو علت ہے وہ زنا اور وہ موجود ہے، اور احسان تو فقط ایک علامت ہے، اور علامت کے ساتھ حکم کے وجوب کا تعلق نہیں ہوتا، وجوب کا تعلق تو صرف علت سے ہے، اور علت وہ زنا موجود ہے۔ اس لیے شہود احسان ضامن نہیں ہوں گے، البتہ جھوٹی گواہی دینے پر ان کی تعزیر کی جائے گی، قاضی جو سزا مناسب سمجھے وہ تعزیر کی جائے گی، لیکن زمان اور جان کی دیت وغیرہ ان کے اوپر واجب نہیں۔ لم یضمن شہود الاحسان اذا رجعوا بحال، جبکہ وہ کسی رجوع کر لیں گواہ جنہوں نے احسان کی گواہی دی تھی۔ یہاں تک سبق ہوا، احکام وضعیہ کی چاروں قسم مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے، عمل بھی آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.